باہر کی زندگی میں ہم صاف ستھرے اچھے لباس پہن کر گھومتے ہیں، سب سے سلام سلام، کیا نرماگی، کیا مزاج، ماشاءاللہ کیا خوشگواری دیکھنے میں ملتی ہے۔ باہر کی زندگی میں سب لوگ اچھے بولتے ہیں، گھر میں جاتا ہے تو بیوی جو اس سے ناراض ہے، بیوی سے برا بھلا کہتی ہے۔ اچھے شوہر ہونے کے لیے سب سے پہلے بیوی کا گواہی دینا ضروری ہے۔ ہماری بیویاں ہماری تعریف کہیں گی، ہمارے تعلق سے اچھا کہیں گے، سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے اچھے شوہر ہیں، کہ آپ کے جو صفات تھے، تجارت کے راستے میں جو سچائی تھی، صدق گوئی تھی، وعدے کے پکے تھے، امانت داری تھی، دیانت داری تھی، پورے مکہ کے اندر اس کا ڈنکا بج چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کی تعریف سنی تو آپ کو بلا کر بھیجا، کہا کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، میں منافع دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو ملک شام کی طرف لے کر گئے، خوب فائدہ لے کر واپس ہوئے۔ آپ کی دیانت داری، سچائی، صدق گوئی سے خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی متاثر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ ذرا یہاں روک کر ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے لڑکوں میں یہ غلط دماغی پائی جاتی ہے، غلط ذہنیت، غلط تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکا چھوٹا ہونا چاہیے، لڑکا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں شادی کے لیے لڑکی کی عمر چھوٹی ہونی چاہیے۔ آج کا یہ تصور ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے، 40 سال کی خاتون جو شادی کر رہے ہیں، سارے عالم کو، کائنات کو یہ پیغام دے گئے کہ اگر شادی کرنا ہو تو لڑکی کی عمر کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے دینداری کو، اس کے اخلاق، اس کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر شادی کرو۔ اگر اسلام کے اندر لڑکی کے لیے عمر کی قید ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی نہیں کرتے۔ حاضرین، خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اس سے پہلے کسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، دوسری شادی کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا احترام کیا کرتے تھے۔ حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا کرتے تھے اتنا کسی اور بیوی سے نہیں کرتے تھے۔ انتقال کے بعد، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے، ازواج مطہرات کے سامنے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے، ان کا ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے، ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے۔ دوسری بیویوں کو غیرت آتی تھی۔ خود مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اتنا ذکر کرتے، اتنا یاد کرتے، مجھے غیرت آتی۔ مجھے جتنا غیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام پر، ان کے ذکر پر آتی تھی، کسی اور بیوی کا نام لینے پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی۔ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کا نام لیتے
مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام لیتے مجھے بہت فرق پڑتا تھا، مجھے بہت غیرت آتی تھی۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار آپ اس بوڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، خدیجہ کے تعلق سے کہہ دیا، بار بار آپ اس بوڑھیا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے ناراض ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے غلط جملہ کہا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ دوبارہ ایسا جملہ میرے زبان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے نہیں نکلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ، جس عورت کے بارے میں تم غیرت کرتی ہو اس کا مقام جانتی ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے خدیجہ، یہ وہ عورت ہے جب پوری دنیا نے مجھے جھٹلا دیا، پورے مکہ نے مجھے جھوٹا کہا، اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے سچا جانا۔ پورے مکہ نے مجھے کذاب کہا، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، اس وقت میرا ساتھ دینے والی اور میرے ساتھ کھڑی رہنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ وہ عورت ہے، پہلے وحی کے نازل ہونے کے بعد میں پریشان ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، مجھے میری جان کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن ایسے نازک وقت میں اگر کسی نے مجھے تسلی کے کلمات کہے تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہے۔ حاضرین، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جس سے مجھے اولاد ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، بیٹوں کی شکل میں نہ بیٹیوں کی شکل میں کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، جتنے بھی بیٹوں کی شکل میں بیٹیوں کی شکل میں اولاد ہوئی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں، وَكَانَتْ لِي مِنْهَا وَلَدْ، وَكَانَتْ لِي مِنْهَا وَلَدْ، یہ ایسی خاتون ہے جس سے میری اولادیں ہوئی ہیں۔ جب پہلی وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، آپ پریشان ہو گئے۔ بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، دونوں کندھے آپ کے کانپ رہے تھے، طبیعت میں کپ کپاہٹ تھی۔ گھر آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑایا اور غار کی پوری بات سنائی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو کیا کہا؟ پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں، واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، کوئی میری جان لینا چاہتا ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ آج کی خواتین، آج کی ماں اور بہنوں کو اس ضمن میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آج کے ہمارے شوہر، آج کے ہمارے مرد حضرات باہر کی زندگی سے پریشان ہو کر گھر میں لوٹتے ہیں تو بیوی کا سلوک مرد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بیوی کے جملے، بیوی کے الفاظ، بیوی کی گفتگو، بیوی کی باتیں کیا ہونی چاہیے، وہ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم سے سیکھ لینا۔ کیا کہا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کی جان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تسلی دیکھو کیسی دے رہے ہیں۔ ہاں، آج ہمارے شوہر گھر کو آ گئے، ہاں کچھ پریشانی بیوی کو بول دیے تو فوراً پوری طاقت کے ساتھ مرد پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ میں آپ کو بولی تھی اس میں پیسے نکو ڈالو بول کو بولی تھی، کہیں کو ڈالے آپ؟ ہاں
ہماری بات نہیں سنے نا آپ، ابھی بھگتو آپ۔ بیچارہ پریشانی کو سنا رہا ہے، تسلی دینا ہے، ہاں صبر کے الفاظ کہنا ہے، اس کی پریشانی میں ہماری عورتیں آج اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں، اتنا پریشان کرتی ہیں کہ بیچارہ گھر میں سکون ملتا بول کے آتا ہے تو گھر چھوڑ کر باہر جانے کو جی اس کا چاہتا ہے، اتنا پریشان کر کے ہماری خواتین انہیں رکھتی ہیں۔ نہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلیم سیکھ لینا، سکون کے الفاظ کہو، اسے ہمت دو، اس کے خوف کو دور کرو، اس کے دہشت کو ختم کرو، یہ تعلیم ہمیں سکھائی گئی۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْكَلَّ، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے سلسلے میں کوئی آپ سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اچھے شوہر کی نشانی کیا جی؟ اچھے شوہر آپ اپنے آپ کو کیسے بولیں گے؟ بولو، آپ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، آپ اچھے شوہر ہو گئے۔ اس بات کی گواہی کون دینا؟ میں دوں گا، مسلی دیں گے، باہر کے لوگ دیں گے، کون دینا؟ کون دے گا سرٹیفکیٹ کہ آپ اچھے شوہر ہیں؟ باہر کی زندگی میں ہم صاف ستھرے اچھے لباس پہن کر گھومتے ہیں، سب سے سلام سلام، کیا نرماگی، کیا مزاج، ماشاءاللہ کیا خوشگواری دیکھنے میں ملتی ہے۔ باہر کی زندگی میں سب لوگ اچھے بولتے ہیں، گھر میں جاتا ہے تو بیوی جو ہے اس سے ناراض ہے، بیوی سے برا بلا کہتی ہے۔ اچھے شوہر ہونے کے لیے سب سے پہلے بیوی کا گواہی دینا ضروری ہے۔ ہماری بیویاں ہماری تعریف کہیں گی، ہمارے تعلق سے اچھا کہیں گے، سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے اچھے شوہر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ گھر میں جا کر جو زبردستی پوچھنا کیا جی میں اچھا شوہر، کیا جی؟ آپ غصہ دلا کر پوچھیں گے، جھڑکیاں دے کر پوچھیں گے، آپ نہیں رہے تو بھی نہیں ڈر کو کیا بولیں گے؟ نہیں آپ اچھے شوہر ہی بولیں گے۔ خوش ہو کر بولنا، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کی زندگی اس کے لیے نمونہ آئیڈیل ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے کہ اس کے زبان سے یہ بات نکلے کہ آپ واقعی میں اچھے شوہر ہیں۔ تو یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اچھے شوہر ہیں، خوبیاں گنا رہی ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں ٹٹول لے کہ آپ کی بیویاں کتنی تعریف کرتی ہیں اور کتنی خامیاں خرابیاں آپ کے بیان کرتی ہیں۔ تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ نبی کے زندگی میں آپ 25 سال رہی، دوسری بیویوں کو، کسی اور بیوی کو 25 سال کی زندگی کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنے کا نہیں ملا۔ کسی کو 8، کسی کو 6، کسی کو 4، کسی کو 2، 25 سال خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس 25 سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان سے ایسا جملہ اپنے شوہر کے لیے نہیں کہا جس سے آپ ناراض ہو گئے ہو، آپ غصہ ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ بقیہ جتنی بھی بیویاں ہیں ان سے ایسے جملے سرزد ہوئے ہیں، ایسے موقع آئے ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے کی کوشش کی، کبھی آپ کو غمگین نہیں کیا، نہ آپ کی اداؤں سے، نہ آپ کے حرکات سے، نہ آپ کے سکنات سے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کی گفتگو سے، نہ آپ کی بولیوں سے، ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ وہ عورت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے سلام سنایا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کے اندر کسی اور عورت کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی آ رہی ہے، آپ کی بیوی آ رہی ہے، میرا اور اللہ کا سلام سنانا۔ کائنات کے اندر یہ شرف، یہ مقام کسی کو حاصل ہوا ہے تو سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ آئیے میں ایک دوسری خاتون فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلاتا ہوں۔ فاطمہ بنت محمد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں،
ماں دنیا کی سب سے افضل عورتوں میں، جنت کی سب سے افضل عورتوں میں، اور باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے افضل آدمی ہیں، اور شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 خلفاء میں علی رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں، شوہر ملا تو ایسا، بچے ملے تو بھی ایسے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ فاطمہ کو یہ مقام ملا، رضی اللہ عنہا کو یہ مقام ملا، تو کس لیے ملا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بھی وہاں پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اعلان کرتا ہے کوئی ہے کل رات جو اونٹ کٹی ہوئی ہے اس کی اوجھڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے تو پیٹھ پر رکھ دے۔ ایک بدبخت کھڑا ہوا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ یہ ظالم گیا لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اوجھڑی کو لا کر پیٹھ پر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے سر کا اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی سی بچی ہیں، چھوٹی سی عمر کی ہیں، کھیلنے کی عمر ہے۔ کسی نے بتلایا تیرے ابو کے ساتھ خانہ کعبہ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ دوڑی دوڑی آئی، ابو جہل کھڑا ہوا ہے، غور سے سننا اس جملے کو، ابو جہل کھڑا ہوا ہے، چھوٹی سی لڑکی ہے، کھیلنے کی عمر ہے، آ کر ابو جہل کو کہتی ہے بے شرم بے غیرت، میرے باپ کو اکیلے دیکھ کر تو اتنا ستاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہے اے ظالمو، میرے باپ کو اتنا تم کیوں ستاتے ہو؟ میرے باپ کا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے ابو کو اتنا ستاتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیے ہمت کی داد دیجئے، راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، میں بھی وہاں پر موجود تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس اوجھڑی کو نکالوں، لیکن ان ظالموں کے ڈر سے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی لڑکی آتی ہے، اوجھڑی کو نکالتی ہے، ابو جہل کے منہ کے سامنے اسے ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، تو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت آتی ہے ماں باپ کی تربیت میں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو، صرف لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو بھی تربیت دیجئے کہ وہ نڈر رہیں، ہمت سے رہیں، بہادر بنے، دلیر بنے، جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ہماری ماں کیا ہیں؟ ہمارے بہنوں کا حال کیا ہے؟ ان ظالموں کے سامنے زبان کھولنا تو دور کی بات، کام کرتے کرتے چھپکلی گر گئی تو ڈر کر بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں، جھنگور سے ڈرتی ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو دلیر بنائیے۔ جس زمانے سے میں اور اب گزر رہے ہیں وہ خطرناک حالات ہیں، اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھیے اور اپنے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ میں جانا ہوتا سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مل کر جاتے، جب جنگ سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملتے۔ جنگ کی واپسی پر بھی، جنگ کو جاتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر جایا کرتے تھے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا حصہ ہے، فمن اغضبها اغضبنی، میری بیٹی جس سے ناراض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض، میری بیٹی جس سے خوش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کس کے لیے؟ باپ کے لیے قربانیاں دی، شوہر کے لیے قربانیاں دی، اس سے بھی آگے بڑھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قربانیاں دین اسلام کے لیے بھلائی نہیں جا سکتی۔ پوری داستان تاریخ پڑھ لینا کیا کیا قربانیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دین اسلام کے لیے ہیں۔ حاضرین، تیسری خاتون ہیں آسیہ بنت مزاحم۔ آسیہ فرعون کی بیوی۔ فرعون بڑا ہی طاقتور جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، وقت کی جو حکومتیں تھیں اس سے گھبراتی تھیں، اور فرعون کو طاقت کا غرور، نشہ اس قدر تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور آسیہ کون ہے رضی اللہ عنہا؟ یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پوری طرح گھس کر آپ کو بتلانا نہیں چاہوں گا، سرسری طور پر کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کو بتلایا گیا کہ تمہاری حکومت ایک بچے کی وجہ سے ختم ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے وعدہ فرمایا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کی حفاظت ہم کریں گے اور صحیح سلامت لوٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے پاس۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے آگے چل کر نبی بنایا جائے گا۔ صندوق فرعون کے محل سے ٹکرایا، کھول کر دیکھا گیا بچہ ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا اقتلو، اس کو قتل کر دو، آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی نے کہا حرۃ عین لی ولک، میرے آقا قتل مت کیجئے گا، میری اور آپ کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا یہ بچہ۔ فرعون نے بیوی کی بات، آسیہ کی بات کو مان لیا، اسے قتل نہیں کیا، یہاں تک کہ فرعون کے محل میں ہی پرورش پائے، رسول بنائے گئے، رسالت کا اعلان کیا، فرعون دشمن بن گیا۔ آسیہ رضی اللہ عنہا موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی تھی۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا میری بیوی کے تعلق سے آپ کیا بولتے ہو، آپ کی رائے کیا ہے؟ سارے درباریوں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھی ہے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی کہتی ہے۔ درباریوں نے کہا اقتلو، آسیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو۔ فرعون نے کہا نہیں، میں ایسی سزا دوں گا جو پوری دنیا کے لیے عبرت بنے گی۔ اس نے خود اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کو سزا دینے پر تل گیا، یہاں تک کہ روایتوں میں بات آتی ہے کہ آسیہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ کر لایا گیا، زمین پر لٹایا گیا، جسم میں کیل ٹھونک دیے گئے، اور چل چلاتی ہوئی تیز دھوپ میں ڈال دیا گیا، اور سب سے بھاری بھرکم وزنی پتھر کو سینے پر رکھ دیا گیا۔ ان تکلیفوں سے بھی ان کا جی نہیں بھرا، تو انہوں نے آسیہ رضی اللہ عنہا کو باندھا، اور جلادوں کو فرعون نے حکم دیا کہ مارو، اس وقت تک مارتے رہنا جب تک کہ یہ ایمان سے مکر نہ جائیں اور اپنے شوہر پر ایمان لانے کی باتیں نہ کہیں۔
मारा जाता रहा, यहां तक कि ऐसी हालत में भी इतनी तकलीफ है, क्या दुआ करती हैं? इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह मुझे तेरे पास बुला ले, हाँ, और मुझे जन्नत में घर बना देना, मेरे लिए एक महल बना देना। अल्लाहु अकबर। यहां पर नोट करना मेरे भाई, अपने शौहर के हक में बद्दुआ नहीं कर रही हैं, इस हालत में अपने लिए दुआएं कर रही हैं। जुल्म हो रहे हैं लेकिन जालिम के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे तेरे पास बुला ले, जन्नत में मेरे लिए एक महल बनाना। आज ये जालिम हुकूमतें मुसलमानों को तकलीफ दे रही हैं, दिन ब दिन तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं, आज हमारे सामने हैं। आज अक्सर लोगों की जुबानों पर ये अल्फाज हम सुनते हैं, ये जायज़ भी है, कहते हैं कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे या नीस्तो नाबूद करें। लेकिन यहां पर आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को देखिए, जुल्म के खिलाफ, जुल्म से बचने के लिए एक जुमला भी नहीं, अपने लिए कह रही है अल्लाह जन्नत में मेरे लिए महल बनाना। तो अल्लाह यहाँ तक के और ज़्यादा तकलीफ आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को दी जाती, अल्लाह ताला उनकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। हाँ, उससे पहले, रूह के कब्ज़ होने से पहले आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को जल्लाद मारता है, ये हंसने लगती हैं। फ़ज़हिकत, क्यों हंसती हैं? क्योंकि जन्नत में जिस महल के लिए दुआ करती है वो दुआ कबूल हो जाती है, दुनिया में रहकर जन्नत का वो महल अपने आंखों से देखती है। फ़िरौन कहता है कितनी बुरी औरत है, इतनी तकलीफों में मुब्तला है, फिर भी हंस रही है, और मारने का हुक्म देता है क़ब्ल इसके कि तकलीफें दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। तो हाज़िरीन, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मर्दों में बहुत से लोग दर्जे कमाल को पहुँचे हैं, मर्दों में दर्जे कमाल को बहुत से लोग पहुँचे हैं, लेकिन औरतों में सिर्फ दो औरतें ऐसी हैं जो दर्जे कमाल को पहुंची हैं, एक आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा फ़िरौन की बीवी, और दूसरी मरियम बिनते हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। ये दो औरतें दर्जे कमाल को पहुंची हैं। आखिरी बात बतलाकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूं। चौथी औरत हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। इनकी माँ ने नज़र मांगी, मुझे औलाद होगी तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए औलाद को वक्फ कर दूंगी। आमतौर पर लड़कों का तसव्वुर होता है लड़की हो गई, और लड़की कौन? मरियम। तो बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ की गई। ये सारी बातें आप तो जानते हैं। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे कोख से हम एक औलाद जन्म देंगे, तुम्हारे कोख से एक औलाद पैदा होगी। मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, लम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया, मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं और ना मैं बदकार हूँ, कैसे मुझे लड़का होगा, औलाद होगी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये जुमला कहा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल कज़ालिक, ऐसा ही होगा। तो बहरहाल ऐसा ही हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ के गोद में हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ज़रा सोचकर देखिए एक औरत पर क्या बीतती होगी, जिस औरत ने कोई ख़ता नहीं की, जिसने किसी किस्म का गुनाह नहीं किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हों, बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हों, उसके दिल की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। पूरा गांव बुरा कहने लगा। हाँ, गोद में बच्चा है, और क्या कहा, या उख्त हारून मा कान अबू किमरा सऊ मा कान तुम की बग़िया, हारून की बहन, तेरी माँ तो बदकार नहीं थी, तेरी माँ तो ऐसी बदचलन नहीं थी, तेरा बाप भी इतना बुरा नहीं था। ऐसी बातें कहने लगी।
اللہ تعالیٰ نے کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لمبا واقعہ ہے، اس میں جانا نہیں چاہوں گا۔ سارے گاؤں والے کھڑے ہوئے ہیں، اب اس برائی کا دفاع کرنا، اس الزام کا دفاع کرنا ہے۔ گود میں رہا بچہ خود اپنے ماں کا دفاع کرتے ہوئے کہتا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سارے گاؤں والے سن رہے ہیں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ایک معجزہ۔ کیسے؟ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، ایک معجزہ، اور پوری زندگی کی معجزہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، ان کی زندگی بھی معجزہ اور ان کی پیدائش بھی معجزہ۔ حاضرین، یہ 4 خاتون اسلام ہیں جو جنت کی اور دنیا کی سب سے بہترین عورتیں ہیں۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری عورتیں اپنے آپ کو ان 4 افضل عورتوں کے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے انہوں نے زندگی گزارا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائیں، اور مردوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق حاصل کریں۔ عام طور پر جہاں بھی جائیں ہمیں یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ اتنی ساری باتیں ہم یہ جلیل القدر صحابیات عورتوں کے تعلق سے سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی، دیندار رہنے کے باوجود بھی کچھ خرابیاں، خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں اپنے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتی۔ ہمارے یہاں تو یہ حالات، ایسے حالات ہیں، رونے کے حالات ہیں۔ خاص طور پر پردے کے حالات کے تعلق سے میں اپنی بات رکھ کر ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں کے بھی جو پردے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پردے نہ پہننا اچھا ہے۔ کم سے کم وہ سیدھے سادے لباس میں آتی تو اتنا اٹریکشن، کشش نہیں ہوتی جتنا یہ برقعے پہن کر دوسروں کو جو ہے اپنے طرف جو ہے کھینچتی ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کا حال کیا ہوگا۔ بہت سی عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھا گیا اوپر برقعے ہیں اور اندر جنس پینٹ پہنتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہاں تک جائز ہے؟ کب تک ایسی حرکتیں کریں گے؟ جمعہ بیانات سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، دین کی بیداری اتنی آ گئی ہے، سن کر کان اتنے پک گئے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صحابیات کی تعلیمات پر عمل کریں، جو برائیاں ہمارے اندر ہیں اس کو ختم کریں، دھیرے دھیرے ان برائیوں کو ختم کر کے اپنی زندگی میں سدھار لائیں، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان آیا ہے کہ ریکویسٹ کی گئی ہے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں، مولانا صاحب ہیں، چیئر پرسن ہیں، اور بیمار ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ اعلان ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب تمام سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اللہ رب العالمین مکمل اسلام کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے مرد حضرات کو اللہ رب العالمین جو بھی دین کی صحیح بات معلوم ہوتی ہے فوری طور پر اس کو عمل کرنے کی اور اپنے خواتین کو عمل میں لانے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو،
شرک اور شرکیات جتنے بھی اقسام ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائیں، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں، اور جہاں جہاں پریشانیوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائیں، حکومت کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں، دشمنوں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائیں، اسلام کی صحیح سوچ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کو عطا فرمائیں۔ اہل توحید جتنے بھی قبر میں مدفون ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔